آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, ساتھ میں بولو نا, کن کو بلائے؟ ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات لا الہ, اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ, وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے, یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے, بہت اناج, گیہوں بھی رکھا ہے, جو بھی رکھا, جو بھی اس زمانے میں اناج تھا کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے, رات کو چوکیداری کرنا ہے, کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو, اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا, چھت لگی ہوتی ہے, ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے, وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو, آپ گھر میں آرام کرو, میں ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھوں گا, قرآن بھی پڑھوں گا, رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت, بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے؟ بولو, وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے, قرآن پاک پڑھ رہے, اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے. بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو نہیں ہے, تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے, اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے, ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے, اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو, یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے, پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہے, میرے بچے بھی بوڑھے, ہم لوگ کھانا نہیں کھائے, کتنے بھوکے ہیں, اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں, آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن آئندہ چوری مت کرنا. تو چوری ہماری شریعت میں گوارا, بولو نہیں, برداشت نہیں, آئندہ چوری مت کرنا, آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو, میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ ابو ہریرہ ہے, اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا, نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا, اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا, جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے, وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی, فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے, پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا, بہت بوڑھا تھا, بہت غریب تھا, بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کی بیوی بھی بھوکی تھی, بچے بھی بھوکے تھے, میں نے چھوڑ دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے, کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا, اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں, میں برابر چوکیداری کروں گا, آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں, حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں, اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا, اور جانے کا راستہ ایک ہی, بولو انٹری ایک ہی. لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو اب چوری, بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے, 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا,
جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا، وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا. غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا، سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے، زور سے قرآن پڑھے، تلاوت کرے، نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے، کیونکہ راستہ ایک ہی ہے، انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس، وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے، کڑیاں لے کے گئے تھے، بیڑیاں لے. یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں، یوں زمین پہ پٹکا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے اور کہا ماروں گا، اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی، بڈھا تجھے ماروں گا. اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں، صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے، مگر حد کر دی. ایک رات، دو رات، یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال؟ تو روز چوری کرتا، روز چوری کرتا، روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں، بہت پیاری بات سکھاتا ہوں، اور بہت علم والی بات ہے، بہت نالج والی بات ہے، اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھے نا، کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے، اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو، ان کو بہت شوق تھا علم کا، نالج کا، ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا، ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو، کہا بتاؤ نا. بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ، پہلے یہ کھولو، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، پیٹ پہ رسے باندھے، اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے، میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی، پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی، پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی، اس نے کہا سنو، تم کو قرآن کی بات سناؤ، تم کو حدیث کی بات سناؤ، تم کو میں شریعت کی بات سناؤ. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا، رات کو سونے کے لیے جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے. تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو دو گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا، کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا، مارنے والا تھا، بہت مارتا اللہ کے رسول، اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور؟ کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا، بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا، لیکن کمبخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا، لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا. وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا. ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی، یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے،
پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو. اللہ کہتے دشمنی کرو، کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو. اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو. تو جو دشمنوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ. اچھا میں مانگرول والوں کو پوچھ رہا ہوں، آیت الکرسی یاد ہے؟ دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا. جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں، بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی، کرسی یاد ہوگی. کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا، ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا، باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا. ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا. نا معاف کرنا کیسا؟ ایک وقت آنے دے، ایسا انتقام لوں گا، ایسا ریونج لوں گا، اس کو بھی یاد دلا دوں گا، اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا. یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، ہمارا اسلام ہے. ماں کی گالیاں دینا، بہن کی گالیاں دینا، دھکے مارنا، حق مارنا، یہ ہمارا اسلام ہے. خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی. آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں، یاد رکھنا، آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ، 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا. وہ بیوی بھی فرما بردار، انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی. حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے. جب جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی. حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی. اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار، حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا. اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے. اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ، درہم دینار، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت. اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے؟ ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی؟ کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی. ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں، بے شک تم میرے نواسے ہو، میں تم سے محبت کرتا، لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں. جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری طرح پڑھے، اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا. تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا مضمون یہی ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو میں نے بتایا نا دعا کتنے لائن کی ہے، یاد کرنا ابھی آپ کو. ہاں یا نہیں؟ بھائی ہم تو پورے لندن میں گھومتے گھومتے، یو کے میں گھومتے گھومتے اب ختم ہو گیا. ابھی آپ تھوڑا تو کچھ بولو گے کہ نہیں بھائی؟ یاد کرو گے؟ یہ دعا یاد کرو گے؟ وہ کون سی دعا ہے جو حضرت حسن کو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی اور حضرت حسن کو کہا حسن تو نہیں، قیامت تک آنے والا امتی یہ دعا مانگے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا. تو کون کون چاہتا ہم میں سے کہ بے حساب روزی ملے؟ بولو آمین. برکت والی روزی ملے؟ بولو آمین. رحمت والی روزی ملے؟ آمین. اور کہو بغیر مشقت والی روزی ملے؟ آمین. اور دینے والا کون؟ اللہ. تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. آگے وہ 8 دن تک کیسا رونا گڑ گڑانا، اللہ کی قسم وہ کیسے روئے ہوں گے. اللہ وہ نقشہ ہم کو بھی عطا فرمائے. وہ دعا کا پہلا جملہ، 4 جملے ہیں. کون سی دعا میں یاد آ گئی تو بات بتاؤں. آپ سب کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے جن کا نام ہے حضرت حسن. بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین. حضرت حسین وہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی بات نہیں کرتا. بڑے نواسے کون؟ حضرت حسن. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. یعنی کتنی بڑی ان کی شان ہوگی، کتنی بڑی حضرت حسن کی شان ہوگی کہ ابا کی طرف نظر کرے تو شیر خدا حضرت علی نظر آئے، ماں کی طرف نظر کرے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ نظر آئے، اور نانا کی طرف نظر کرے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. یہ حضرت حسن کے بارے میں لکھا ہو. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب حضرت حسن مدینے میں ہے اور ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں. لیکن حضرت حسن خود فرماتے ہیں
تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حضرت حسن فرماتے میرے گھر میں مدینے پاک میں میرے گھر میں 2 دن ایسے گزرے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسن مدینے میں اور ماشاءاللہ جوان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ آپ سچ بتاؤ اگر حضرت حسن اپنے گھر کے باہر آ جاتے اور آ کر اعلان کرتے کہ نبی کا نواسہ بھوکا ہے، نبی کے نواسے کی بیوی بھوکی ہے، نبی کے نواسے کے بچے بھوکے ہیں، بتاؤ پورا مدینہ آتا کہ نہیں آتا؟ پورا مدینہ آتا، کوئی کھانا لے کر آتا، کوئی درہم لے کر آتا، کوئی دینار لے کر آتا، کوئی غلہ لے کر آتا، کوئی اناج لے کر آتا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرے نانا مجھے وصیت کر کے گئے تھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، باقی کسی سے نہ مانگنا۔ 2 دن ہو گئے، بولو کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے۔ دوسری رات حضرت حسن سوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کہہ رہے اللہ بہت بھوکا ہوں، اللہ میری بیوی بھی بھوکی ہے، بچے تو کیسے ویسے تھوڑا بہت کھا کے سو گئے لیکن میں اور میری بیوی دونوں بھوکے ہیں۔ ابھی حضرت حسن یہ بات کر رہے، لکھا ہے کہ حضرت حسن کو نیند آئی، بولو حضرت حسن کو سو گئے۔ جیسے سوئے تو خواب میں نانا جان کو دیکھا محمد الرسول اللہ۔ وہ خواب بھی کیسا پیارا ہوگا جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دعا کرو کہ اللہ ایسی رات ہم غریبوں کو بھی نصیب فرمائے، ہم فقیروں کو بھی ایسی رات نصیب فرمائے۔ وہ حضرت حسن سوئے نواسے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہمارے نبی نے آ کر کہا حسن حسن کیا حال ہے، میرے نواسے کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بہت پریشان ہو، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، میں بھی بھوکا، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے۔ آپ پورا مجمع بولے اگر ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے بولو نا، ایک اشارہ کرتے جنت کا دسترخوان آ جاتا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، خواب میں فرمایا حسن حسن ایک دعا بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں جس میں یہی ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، مانگنا ہے تو چلو میں ایک اور حدیث پہ جا رہا ہوں۔ یہی حضرت حسن جب 4 سال کے تھے، کتنی عمر تھی؟ میں واپس وہ ایک بات پہ جا رہا ہوں۔ حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آواز آئی۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حسن رو کیوں رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آؤ میرے ابا آؤ، حسن اس لیے رو رہے کہ ان کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی، یہ اس وقت کی بات ہے، گھر میں پانی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھر میں پانی نہیں تو علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تو 2 دن سے سفر پہ گئے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھی کہ میں باہر جاؤں اور جا کر پانی لے کر آؤں، ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، اسی لیے حضرت حسن رو رہے۔ اس وقت حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی حضرت حسن کے پاس گئے۔ اس وقت بھی اگر ہمارے نبی چاہتے تو ایک اعلان کرتے ابو بکر پانی لے کر آؤ، عمر پانی لے کر آؤ، عثمان پانی لے کر آؤ، ارے سارا مدینہ پانی لے کر آتا۔ لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے قریب گئے، بولو سبحان اللہ، قریب گئے اور حضرت حسن نے رونا بند کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ دوڑتے آئی کہ ابھی تک یہ بچہ روتا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کے رونا کیوں بند کیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے دیکھا نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں رکھ دی ہے، ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن 4 سال کے منہ میں رکھی اور حضرت حسن اسے آہستہ آہستہ چوس رہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ رہنے دے، آج میرے نواسے کو دنیا کا پانی نہیں جنت کے نہر کا پانی پلا رہا ہوں۔ وہی حضرت حسن جن 4 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے جنت کے نہر کا پانی پلایا، آج وہی حضرت حسن جوانے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے اور ہمارے نبی کو کہہ رہے 2 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانا نہیں، میں بھوکا، میری بیوی بھوکے، میرے بچے بھوکے، اور ساتھ میں کہہ بھی رہے اللہ کے رسول میں اگر کسی سے مانگتا تو مجھے مل جاتا لیکن میں نے کسی سے مانگا نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے حسن ایک دعا بتاتا ہوں، پڑھ لو نا وہ دعا۔ حضرت حسن نے کہا اللہ کے رسول بتائیے نا کون سی دعا پڑھنا؟ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی، صرف 4 لائن کی دعا ہے، پورا مجمع بولے کتنے؟ 4 چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتائی اور وہ پوری دعا توحید، کرنے دھرنے والی ذات اللہ، 4 لائن کی دعا بتائی۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسن یہ دعا پڑھ لے، تو بھی پڑھ لے، تیری بیوی پڑھے، 8 دن تک اسے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن کہتے آنکھ کھلی، بھائی حضرت حسن فرماتے میری آنکھ کھلی، وہ دعا مجھے یاد، بولے وہ دعا مجھے یاد، میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔
کھڑے بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا. وہ بیوی بھی فرما بردار, انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی. حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے. جب جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی. حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی, میرے گھر میں رحمت آئی. اتنا پیسہ, اتنے درہم اور دینار, حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا. اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے. اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ, درہم دینار, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان, اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت. اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے, خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے, ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا, کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی, کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی, میرے گھر میں برکت آ گئی, میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی. ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں, بے شک تم میرے نواسے ہو, میں تم سے محبت کرتا, لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں. جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری طرح پڑھے, اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا. تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا مضمون یہی ہے, کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو میں نے بتایا نا دعا کتنے لائن کی ہے, یاد کرنا ابھی آپ کو. ارے ہاں یا نہیں بھائی, ہم تو پورے لندن میں گھومتے گھومتے, یو کے میں گھومتے گھومتے اب ختم ہو گیا. ابھی آپ تھوڑا تو کچھ بولو گے کہ نہیں بھائی؟ یاد کرو گے, یہ دعا یاد کرو گے. وہ کون سی دعا ہے جو حضرت حسن کو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی اور حضرت حسن کو کہا حسن تو نہیں, قیامت تک آنے والا امتی یہ دعا مانگے, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا. تو کون کون چاہتا ہم میں سے کہ بے حساب روزی ملے؟ بولو آمین. برکت والی روزی ملے؟ بولو آمین. رحمت والی روزی ملے؟ آمین. اور کہو بغیر مشقت والی روزی ملے؟ آمین. اور دینے والا کون؟ اللہ. تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. آگے وہ 8 دن تک کیسا رونا گڑ گڑانا, اللہ کی قسم وہ کیسے روئے ہوں گے, اللہ وہ نقشہ ہم کو بھی عطا فرمائے. وہ دعا کا پہلا جملہ, 4 جملے ہیں. کون سی دعا مانگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اور خواب میں یہ دعا سنی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسن یہ دعا مانگ لے, جس کا پہلا جملہ اللہم قذف فی قلبی رجاءک, یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ کہہ دو نا سبحان اللہ. وَقْتَا رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. یاد ہوگی انشاءاللہ. کتنی لائنیں ہو گئی؟ اور عربی میں یاد نہ ہو بھائی, ہم اپنی زبان میں مانگیں نا, اللہ کے لیے تو سب زبان ہے, اللہ کے لیے تو سب. ترجمہ کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہم قذف فی قلبی رجاءک, جس کا ترجمہ یہ اے اللہ میرے دل میں یقین بنا دے, کرنے دھرنے والا تو ہی. بولو سبحان اللہ. پہلا جملہ اللہ میرے دل میں یقین بنا دے, بولو نا اللہ میرے دل میں یقین بنا دے, کرنے دھرنے والا کون؟ وَقْتَا رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ, اور اللہ یہ بھی یقین بنا دے غیروں سے کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا تجھی سے ہوتا. بولو سبحان اللہ. حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ, یہاں تک کہ اللہ میری امید بنے تو تجھ سے ہی بنے, کسی اور سے نہ بنے. یا ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. آپ نے دیکھا دعا میں ہر لائن کا ترجمہ وہی ہے, صرف الگ الگ باتیں, الگ کلمے الگ ہے, لیکن سب کا مطلب یہی ہے اللہم اغذف فی قلبی رجاءک, اللہ میرے دل میں یقین بنا دے, کرنے دھرنے والا تو ہی ہے. اسی کو کہا وقتا رجائی عمن سواک, اللہ غیروں سے دل ہٹا دے, تیرے ساتھ دل کو ملا دے. حتی لا ارجو احدا غیرک, اللہ ایسی زندگی دے مانگو تو تجھ سے مانگو, کسی سے نہ مانگو. یا ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. میرے دوستو یہ مانگو, یہ دعا مانگو, اللہ دے گا, سکون کے ساتھ دے گا, اطمینان کے ساتھ دے گا. ہو سکتا تھوڑا دے گا مگر رحمتوں اور سکون کے ساتھ عطا کرے گا.